اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے 5 ادوار کا ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 5 دور ہوں گے۔ پہلا دور دور نبوت کا، جو سر تا پا رحمت ہی رحمت ہے۔ دوسرا دور خلافت راشدہ کا، یہ بھی بہت سارے حدیثوں میں آیا ہے کہ رحمت ہی رحمت ہے اللہ رب العزت کی، میرے صحابہ اکرام کا دور خلافت۔ تیسرا ملک عاد یعنی کاٹ کھانے والی بادشاہتوں کا دور، اس دور کے بارے میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ میری امت پر رحمت ہوگی۔ چوتھا دور ہے یہ ملک جبری، ظلم و ستم کا دور ہوگا بادشاہوں کی طرف سے۔ اور 5واں دور خلافت علی منہاج النبوہ یعنی حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ۔ پہلا دور 11 ہجری کو ختم ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے وقت۔ دوسرا دور سیدنا امام برحق امام اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ پر ختم ہوا، 40 ہجری پر اختتام ہوا۔ تیسرا دور ملک عاد یعنی کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور، جس میں وراثتی بادشاہتیں چلتی تھیں، باپ کے بعد اس کا بیٹا جو ہیں وہ بادشاہ بنتا تھا۔ عاد کہتے ہیں جب کوئی شخص کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ حریص ہو، تو اس میں آتی ہیں بنو امیہ کی حکومت، بنو عباس کی حکومت اور سلطنت عثمانیہ۔ ان بادشاہتوں میں حدود و قضاء، صوم و صلاۃ، زکوٰۃ و خراج اور جہاد جیسے اہم امور شریعہ کو باقاعدہ انجام دیا جاتا تھا۔ اس دور میں ملت اسلامیہ میں شرعی قوانین کا نفاذ تھا۔ حدود و قضاء، صوم و صلاۃ، زکوٰۃ و خراج اور جہاد جیسے اہم امور شریعہ کو باقاعدہ انجام دیا جاتا تھا، اور اس دور کے اندر شرعی احکام جو ہیں ان کا نفاذ تھا۔ 1924 کو یہ دور جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ چوتھا دور ملک جبری یعنی زبردستی حکومت کرنا مسلمانوں پر، یہ دور شروع ہوا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد استعماری اور جمہوری حکومتوں کا قیام۔ 100 سال ہو چکے ہیں اس ظلم و ستم کے بازار کو گرم ہوئے۔ چوتھے دور کے بعد 5واں دور الحمدللہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک ہوگا۔ اسی لیے آپ کے جھنڈے پر جو نبی پاک علیہ السلام کا جھنڈا ہوگا اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہوگا، اس پر لکھا ہوگا البیعۃ للہ، بیعت اللہ کے لیے ہے۔ ظہور مہدی کی یہ علامات جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ جب سرکار مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تو اس وقت بھی جبری حکومت ہی ہوگی، جس نے مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم کے پنجوں میں جکڑا ہوا ہوگا۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ بدحالی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مسلمانوں کا خون بہا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ ارزاں اور سستا جا رہا ہے۔ یہ ایک علامت ہے، 5 دور ذکر کیے، اور ایک فتنہ جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کی جو موجودہ حالت ہے وہ صورتحال کیا ہے۔ دوسری علامت مسلمانوں پر حکمرانوں کی طرف سے ظلم و ستم ہونا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں میری امت پر ان کے حکام کی جانب سے ایسی شدید آزمائش نازل ہوگی کہ ایسی آزمائش کسی نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ اللہ کی وسیع سرزمین مسلمانوں پر تنگ ہو جائے گی اور پوری زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ بندہ مومن کو کوئی ایسی پناہ گاہ نہیں ملے گی جہاں اس کو ظلم و ستم سے نجات مل سکے۔ العیاذ باللہ۔ فرمایا میری اولاد میں سے ایک شخصیت کو اللہ رب العزت بھیج دے گا، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ پوری روئے زمین کو قسط سے، عدل سے، انصاف سے بھر دے گا، جس طرح کہ روئے زمین آپ سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ آسمان اور زمین والے دونوں اس پر راضی ہوں گے۔ زمین پر
جو بھی بیج بویا جائے گا وہ زمین اس کو باہر نکالے گی، اور آسمان ہر قطرے کو موسلادھار بارش کی شکل میں زمین پر نازل کر دے گا۔ آپ کی خلافت 7 سال یا 9 سال ہوگی، اس وقت تک آپ زندہ رہیں گے۔ یہ وہ دور ہوگا کہ زندہ لوگ خوشحالی دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے مرنے والے بھائی بھی اب زندہ ہوتے تو وہ خوشحالی کا دور اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھ لیتے۔ اس کو امام حاکم نے مستدرک کے اندر حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ اب دیکھیں ذرا اس دور میں کہ شام ہو یا عراق ہو، مصر ہو یا سعودیہ ہو، جیلوں کو آپ دیکھیں، ٹارچر سیلز کو دیکھیں، اہل حق سے بڑے ہوئے ہیں، مظلوم بلک رہے ہیں، چیخو پکار کر، ان کا قصور کیا ہے؟ صرف یہ کہنا کہ ہم امت مسلمہ ہیں۔ تم یہود و نصارہ سے دلی دوستیاں کیوں باندھ رہی، ان کو اپنا دلی دوست کیوں بنایا ہوا ہے، اور مسلمان مظلوم جہاں پر آپ لوگوں کو پکار رہی ہیں تم ان کے خلاف جا رہے ہو، ان کی تائید کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ ان کا قصور ہے، اور ان کو طرح طرح کی سزائیں دی جا رہی ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الفتن ابو نضر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ان قریب انہوں نے فرمایا اہل عراق پر ان قریب ایسی حالت آنے والی ہے کہ ان کے پاس قفیز کی ایک مقدار گندم اور گیہوں اور درہم کی مالیت نہیں جائے گی، یعنی خوراک تھوڑی بھی ان کے پاس نہیں جا سکی، بالکل بارڈر سیل کر دیے جائیں گے۔ ہم نے سوال کیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا عجم کی جانب سے۔ پھر اہل شام کے پاس بھی درہم کی مقدار اور مد کی مقدار خوراک نہیں پہنچ سکے گی۔ سوال ہوا یہ پابندی کس جانب سے ہوگی؟ تو فرمایا اہل مغرب یعنی روم کی جانب سے یہ پابندی ہوگی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں آخری وقت میں خلیفہ آئے گا جو مال مٹھی بھر بھر کر تقسیم کرے گا اور گنتی نہیں کرے گا کہ میں کتنا عطا کر رہا ہوں۔ وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اب موجودہ صورتحال عراق پر پابندی کب ہوئی؟ 1990 سے لے کر 2003 تک یہ پابندی چلتی رہی، معاشی پابندی۔ 5 لاکھ عراقی بچے جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے۔ عورتوں کی بات، بزرگوں کی بات، نوجوانوں کی بات ان سے علاوہ ہے، 5 لاکھ صرف بچے ہی بلک بلک پر مر گئے۔ 2012 میں بشار الاسد کی جانب سے ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، کہاں؟ ملک شام کے اندر۔ پوری دنیا نے شام کا معاشی بائیکاٹ کر دیا۔ جو لوگ انسانی ہمدردی کے نام پر شام کے اندر داخل ہوئے ایجنسیز، اب آپ جانتے ہیں کہ کیا حال ہوا تھا۔ پاکیزہ عورتوں کی عصمتوں کو ان ظالموں نے پامال کر کے رکھ دیا۔ جنسی ہوس پوری کیے بغیر وہ کسی کو کچھ نہ دیتے تھے۔ بچے بلک رہے ہیں، مائیں ترس رہی ہیں، لیکن وہ کہتے تھے ہمارے ساتھ بدکاری کرو گے تو ہم تمہیں کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ دیں گے۔ عراق و شام دونوں پر معاشی پابندی ہے۔ چوتھی علامت یہودیوں کا فلسطین پر قبضہ ہونا تھا، تو وہ یہودیوں کا فلسطین پر قبضہ ہو چکا ہے۔ 1948 میں یہ ناجائز ریاست جو ہے یہ قیام میں آئی، اور 1967 میں فلسطین پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ طبرانی اور بزار نے نقل کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم مشرکین سے جنگ کرو گے حتیٰ کہ تمہارے باقی ماندہ لوگ جو ہیں وہ نہر اردن پر دجال سے جنگ کر رہے ہوں گے۔ تم دریائے اردن کے مشرقی جہت میں ہوں گے اور وہ مغربی جہت میں۔ آج اردن کی مشرقی جانب مسلمان ہیں اور مغربی جانب یہودیوں کی بستیاں آباد ہیں، اور اونچائی اتنی زیادہ ہے، ان حصار کی دیواروں کو بہت زیادہ مضبوط اور حصاری طور پر بلند کر دیا ہے یہودی ریاست نے، یہودیوں کو بچانے کے لیے دفاعی طور پر۔ 5 بھی علامت جو ہیں وہ سرزمین عرب میں مختلف فتنے پیدا ہوں گے۔ یہ فتنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی شروع ہو گئے تھے، جو آج تک جاری اور ساری ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ میرے بعد تم 4 فتنے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ پہلے فتنے میں خون حلال جانا جائے گا، اور دوسرے فتنے میں مال بھی اور خون بھی جو ہیں وہ حلال سمجھے جائیں گے، اور تیسرے میں عزت و عصمت بھی، مال بھی اور جان بھی، تینوں طرح کی چیزیں جو ہیں وہ حلال قرار دی جائیں گی۔ اور چوتھا فتنہ وہ تو بڑا ہی عجیب فتنہ ہوگا، بہرا ہوگا، اندھا ہوگا اور عام ہوگا۔ سمندر کی لہروں کی طرح اس کی لہریں ہوں گی، لوگ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ شام میں گھوم کر
یہ فتنہ آئے گا، عراق پر بھی چھا جائے گا، جزیرۃ العرب کو اپنے پاؤں سے رون دے گا، امت چمڑے کی طرح رگڑ دی جائے گی، لوگ منع بھی نہیں کر سکیں گے۔ ایک جانب سے اگر کہیں سے پیبند لگائیں گے تو دوسری جانب سے یہ فتنہ پھٹ جائے گا۔ اور شام کے فتنے کے بارے میں تو نبی پاک علیہ السلام کی کثرت سے احادیث مبارکہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے فتنے ہیں لیکن شام کا فتنہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہوگا۔ جب شام کا فتنہ آئے گا تو تم دیکھو گے کہ مسلمان سمٹ کر بیت اللہ شریف میں اور مدینہ شریف کی طرف آ رہے ہوں گے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے مختلف ارشادات فرمائے ہیں فتنہ شام کے بارے میں، اور نبی پاک علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا جب شام میں فتنہ برپا ہو جائے گا تو عربوں کے لیے تباہی ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ دراز شب تار کے بعد، مسلسل اندھیروں کے بعد روشن دن کی نوید بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہوئی ہے کہ وہ روشن دن آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا چشم و چراغ، نام اس کا محمد بن عبداللہ المہدی ان کا لقب ہوگا، وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور غیب سے آواز آئے گی ھذا المہدی محمد بن عبداللہ، یہ تمہارا امیر ہے، یہ مہدی ہے، محمد بن عبداللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی آواز آئے گی۔ یہاں پر خانہ کعبہ میں جا کر مکۃ المکرمہ میں چلے جاؤ، وہاں پر جا کر اس کی باتوں کو غور سے سنو، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو اور اس کی اطاعت کرو۔ فاسمعوا لہ واطیعوہ، اس کی باتوں کو غور سے سنو اور اس کی اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو۔ فاتبعوہ کے الفاظ بھی آتے ہیں اور اطیعوہ کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ بہرحال سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے پہلے یہ دور ہونا تھا۔ اب یہ کتنا لمبا دور چلتا ہے لیکن ہوگا اسی طرح کہ جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو اس ظالم و جابر جو حکمران ہیں وہ مسلمانوں کو روند رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے ظلم و ستم سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔